گھبراتی ہیں تو ہو سکتا ہے ان کی آپ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے اور وہ جو ہے ابھی ایموشنلی ان دا سینس ایموشنلی ویک ہے, وہ اکیلے نہیں رہنا چاہتی. جیسے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر کے اندر کوئی ہے نہیں تو ہو سکتا ہے ان کو ڈر لگتا ہو سکتا ہے ان کو کوئی فیئر ہو جس کی وجہ سے وہ آپ کی پریزنس میں سیف فیل کرتی ہیں, لیکن آپ چلے جاتے ہیں تو ان کو ڈر لگتا ہے, تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. لیکن وہ ایکسپریس نہیں کر پا رہی, آپ کو بتا نہیں پا رہی کہ ان کو کیا پرابلم ہے. آپ میرے خیال میں آپ ایک اوپن کمیونیکیشن ان کے ساتھ کیجیے کہ جب آپ جاتے ہیں تو ان کو کس چیز سے ڈر لگتا ہے یا کیا پریشانی ہوتی ہے, تو آپ اس چیز کا اگر حل کر دیں وائل یو آر گون. اور رونے لگتی ہیں تو دس از اے سائن آف ریگریس کہ وہ موسٹ پرابلی ایسا ہے کہ کوئی بچپن کا ٹراما ہے جو کہ ان کا ریوائیو ہو جاتا ہے اکیلے رہنے سے یا آپ کے جانے سے, یا کوئی بھی اٹیچمنٹ فگر جس کے ساتھ ہم سیف فیل کرتے ہیں اگر وہ چلی جائے تو ہمیں پھر وہ جو انگزائٹی ہے وہ ہمارے اندر آنا شروع ہو سکتی ہے. تو آپ ان سے بات بھی کریں, اگر ان کے پاس کوئی ایسا جواب نہیں آتا, وہ خود ایکسپلور نہیں کر پاتی, تو اٹس بیسٹ ٹو گو ٹو اے کاؤنسلر اور اے تھراپسٹ, اور وہ ان کی اسیسمنٹ کریں گے, ان کے ساتھ ڈفرینٹ طریقوں سے ان کی جو ہسٹوریکل ٹراما ہے اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے. اور ایک دفعہ چیز جب آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے تو آپ سمجھیں 50% پرابلم سالو ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد اس ٹراما کو ریزالو کیا جائے گا تو وہ ایک بہتر ایڈلٹ ود اے بیٹر ایموشنل ریگولیشن انشاءاللہ بن سکیں گی. اچھا, دانیال پوچھ رہے ہیں لڑکی ہم لڑکوں کی بات کیوں نہیں مانتی ہیں, وہ اپنی بات کرتی ہیں ہمیشہ. اچھا, یہ آپ نے بہت جنرلائز کر دیا ہے اسٹیٹمنٹ. یہ تو آپ سمجھیں ہم آدھی لڑکیوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گی کہ لڑکے ہماری بات نہیں مانتے اور وہ بہت ڈومینیٹنگ ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ہمیشہ وہ کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے اوپر امپوز کر رہے ہوتے ہیں اپنے آئیڈیاز کو, اپنے ڈیسیشنس کو. اور جیسے آپ کا ایکسپیرینس رہا تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ہے وہ آپ کی بات نہیں مانی جاتی اور لڑکیاں جو ڈومینیٹنگ ہوتی ہیں اپنے آپ کو امپوز کرتی ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی جینڈر کو جنرلائز کر دیتے ہیں نا, لیبل کر دیتے ہیں کہ لڑکے تو ہوتے ہی ایسے ہیں, لڑکیاں تو ہوتی ہی ایسی ہیں, تو ایسا نہیں ہوتا. کچھ لڑکے ڈومینیٹنگ ہوتے ہیں, کچھ لڑکیاں بہت ڈومینیٹنگ ہوتی ہیں. کچھ لوگ جو ایموشنل ٹراما سے گزرے ہوتے ہیں یا وہ کسی اس میں اسٹک ہوتے ہیں اپنے پرانے کسی پیٹرن میں, کسی پاسٹ کے کسی اپنے کنڈیشنز آف ورتھ میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, تو لڑکیاں بھی ہوتی ہیں ایسی جو پرسیکیوٹرز ہوتی ہیں اور لڑکے بھی ایسے ہوتے ہیں جو پرسیکیوٹرز ہوتے ہیں. آپ اپنے آس پاس تھوڑا غور سے دیکھیں تو آپ کو ایسے آدمی بھی نظر آئیں گے جو کہ بہت زیادہ ڈومینیٹنگ ہیں اور اپنے آپ کو امپوز کرتے ہیں لوگوں کے اوپر, صرف خواتین پہ نہیں بلکہ دوسرے آدمیوں پر بھی, اپنے فرینڈس پر بھی, اپنے کولیگس پر بھی. اور کچھ خواتین ہوتی ہیں جو ڈومینیٹنگ ہوتی ہیں تو وہ صرف لڑکوں کے ساتھ ایسا نہیں کر رہی بلکہ وہ لڑکیوں کے ساتھ بھی ایسا کر رہی ہیں. تو دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دیئر جینڈر, یہ ان کی پرسنالٹی ہے جو کہ ایسی بن گئی ہے, اور ان ساری چیزوں کو چینج کرنا پاسبل ہوتا ہے اگر انسان کو یہ ریئلائز ہو جائے کہ میرا جو بھی پیٹرن ہے وہ ٹراما بیسڈ ہے. ایسا کب ہوتا ہے؟ جب اس انسان کو ریئلائز ہوگا کہ دس تھنگ از بیکمنگ ڈیٹریمنٹل فار می, یہ میری لائف کو ڈس فنکشنل بنا رہا ہے. تو اس کے بعد وہ انسان پھر ریئلائز کرتا ہے اور اپنے جو بیہیویئر ہے اس کے اوپر غور کرتا ہے. اگر آپ کو آپ کا کوئی قریبی اس طرح کر رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں, آپ اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں یہ چیز کسی, آپ یہ بار بار کرتے ہو, آپ یہ چیز ہر کسی کے ساتھ کر رہے ہو, آپ 2-3 ایگزامپلس دیتے ہیں تو ان کے مائنڈ میں کلک ہوتا ہے کہ یس دس از مائی پرسنالٹی ہیز بیکم لائک دس, اور شاید میں ایسا کرنا نہیں چاہتی لیکن بار بار میرا پیٹرن ریپیٹ ہوتا ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کے ایکسپیرینسز ایسے ہوتے ہیں جیسے ریلیشن شپ جو ہے وہ گھر والوں کے ساتھ بھی اسی لیے خراب ہو جاتا ہے, پھر جو آپ کے اسپاؤس ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی اسی لیے خراب ہو جاتا ہے, پھر بچوں کے ساتھ بھی اسی لیے خراب ہو جاتا ہے, کولیگس کے ساتھ بھی اسی لیے خراب ہو جاتا ہے. تو جب ان کو پھر اپنا پیٹرن نظر آتا ہے نا ایک تھوڑی میچورٹی کے بعد, تو پھر ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ, یہ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ میرا مسئلہ ہے. تو یہاں پہ تھوڑا سا آپ ججمنٹ جو ہے وہ اپنی لو کریں کہ اٹ از ناٹ اے جینڈر ایشو, یہ پرسنالٹی ایشوز ہوتے ہیں. بہت سی لڑکیاں ہوتی ہیں جو بہت سبلیمنل ہوتی ہیں, بہت سافٹ ہوتی ہیں, بہت مطلب دے آر اوپن ٹو ادر پیپلس آئیڈیاز اور بہت ایکوالٹی میں بلیو کرتی ہیں, اور بہت سارے لڑکے بھی ایسے ہوتے ہیں جو ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اف یو میٹ دا رائٹ پرسن یو ول فائنڈ دا رائٹ کائنڈ آف ویو لینتھ فار یور آئیڈیل. اچھا, انفینکس کہہ رہی ہے سب لڑکیاں اپنی ماں کی باتوں پر چلتی ہیں اور اپنا گھر خراب کرتی ہیں, پھر ان کا کتنا بھی مخلص کیوں نہ ہو, اچھا لڑکا کتنا بھی مخلص کیوں نہ ہو لڑکیاں نہیں سمجھتی. شادی سے پہلے دونوں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا, شادی سے پہلے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, لیکن وہی بات ہے کہ اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. اگر آپ دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہو جاتا ہے, چیزوں کو اس طرح وہ کر لیا جاتا ہے کہ ارینج میرج ہوگی یا لو میرج ہوگی.
دیکھیں لو میرج کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کی فیملی کی ویلیوز کے اگینسٹ ہونا چاہیے سب کچھ, اور ارینج میرج کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ آپ شادی کے بعد ہی پہلی دفعہ اپنے اسپاؤس کو دیکھیں تو آپ کو اس کی نیچر کا, اس کی پرسنالٹی کا کچھ پتہ ہی نہ ہو. دیکھیے جو شادی جب ہم اپنے پیرنٹس سے کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے کوئی میچ ڈھونڈ لیں, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اچھی طرح جانتے ہیں, وہ ہماری پرسنالٹی کو اچھی طرح سمجھتے ہیں, انہیں ہماری لائکس ڈس لائکس, ہماری پرسنالٹی, ہمارے ٹریٹس, ہمارے بیہیویئر سب پتہ ہے. تو وہ دوسرا بندہ جو ہمارے لیے دیکھیں گے نا, ظاہر وہ سمجھدار ہیں, بڑے ہیں, انہوں نے ایک عمر گزاری ہے, تو وہ ہمارے لیے ایک زیادہ اچھا ڈیسیجن کر سکیں گے. وہ جو 100,000 آپشنس دنیا میں ہیں ان میں سے دے کین فائنڈ دا رائٹ پرسن فار اس, کہ یہ لڑکی یا یہ لڑکا میرے بچے کے لیے جو ہے پرفیکٹ میچ ہوگا, ان کی پرسنالٹی میچ کرتی ہے, ان کی پسند میچ کرتی ہے, ان کا جو یہ کمپیٹیبل ہوں گے ایک دوسرے سے, اور اس طرح وہ فیصلہ کریں گے اور آپ کو پھر ملوا دیں یا آپ کو بتا دیں اس کے بارے میں, اور آپ بات بھی کر لیں. بات کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, اسلامکلی بھی کوئی ایسا اعتراض نہیں ہوتا کسی کو. تو جہاں پہ ایشو آتا ہے نا وہ یہاں یہ آتا ہے کہ آپ یو اسٹارٹ ڈیٹنگ ملٹیپل پیپل, کہ ان میں سے جس سے میری بن جائے گی اس سے میں شادی کر لوں گا. یہ غلط طریقہ ہوتا ہے. تو آپ نے اگر انڈرسٹینڈنگ کرنا یا ایک اپنے آئیڈیاز شیئر کرنا, آپ اگر 100 آئیڈیاز شیئر کر لیں گے اور آپ کی سب چیزیں میچ کریں گی نا, ہو سکتا ہے 101 پہ کانفلکٹ آ جائے. تو یہ نیور اینڈنگ چیز ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کیسے ہر سچویشن کو پری ایمپٹ کر کے پہلے سے پتہ کریں گے؟ آپ کسی کانٹریکٹ پہ تو نہیں لکھوا سکتے. ہو سکتا ہے ایک بندہ آپ سے ہر چیز پہ اگری کر لے شادی سے پہلے, اور اس کے بعد اس کے خیالات چینج ہو جائیں. وہ ظاہر ہے ہم سب بڑے ہو رہے ہیں نا, امپروو ہو رہے ہیں, ہم سب کے خیالات بدل رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ اس کے بعد وہ انسان بدل جائے. تو آپ کیسے انفورس کریں گے ان باتوں کو جو کسی نے کی ہوں گی آپ سے؟ تو دا تھنگ از کہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے, کچھ بیسک کرائٹیریا ہوتے ہیں ہر انسان کے, کہ میں یہ کرائٹیریا جو ہے یہ میرا میچ ہونا چاہیے تو میری کمپیٹیبلٹی ہے. اور اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے باقی چیزیں, کچھ چیزیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ آپ تھوڑا سا فورگو کر لیں, دوسرا فورگو کر لیں, اینڈ یو کین واک ٹوگیدر. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑکیاں اپنی ماں کی باتوں میں آ جاتی ہیں, اب دیکھیں یہاں پہ بھی آئی وڈ سے کہ اٹس اے جنرل اسٹیٹمنٹ. بالکل بہت سی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنی مدرس پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں, ان کی مدرس بھی انسیکیور ہوتی ہیں اور وہ لڑکیاں بھی انسیکیور ہو جاتی ہیں, کیونکہ ان کی مدرس جو ان کو بتاتی ہیں چیزیں وہ دے آر بیسڈ ان انسیکیورٹی اینڈ فیئر. اور میجورٹی لوگ جو اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کو پتہ ہے وہ ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت چلاک ہیں, بہت سازشی ہیں, بہت مطلب کوئی ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں, لیکن ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے اٹ از ایریٹک, بیکاز وہ بہت فیئرفل اور انسیکیور لوگ ہوتے ہیں. ان کو ہر چیز میں ڈر لگ رہا ہوتا ہے, ابینڈنمنٹ انگزائٹی ہو رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کوئی مجھے چھوڑ تو نہیں دے گا, میرا نقصان تو نہیں کر دے گا, ضرور میرے بارے میں کوئی برا سوچ رہا ہوگا. تو اس طرح کے خیالات کی وجہ سے وہ پری ایمپٹیو دوسرے بندے کو جج کر کے کوئی ایسا ایکشن لے لیتی ہیں کہ اس کے کرنے سے پہلے میں اس چیز کو روک دوں. تو ظاہر ہے اس میں ریلیشن شپ آگے پازیٹیولی نہیں بڑھ پاتا, اور بہت سارے اور کانفلکٹس آتے ہیں. لوگ برا بھی مانتے ہیں, ظاہر ہے ایک انسان کے اوپر ہر وقت شک کیا جائے گا, اس کو ہر وقت بلیم کیا جائے گا, تو اس کو اچھا تو نہیں لگے گا. تو یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ مخلص ہوں, اور پھر بھی ظاہر ہے آپ کے بارے میں اگر اس طرح سوچ لیا جائے یا آپ کو غلط سمجھا جائے, اور اگر مدرس کی باتوں میں بیٹیاں آ جائیں تو اس میں اچھا تو نہیں لگتا. لیکن دس ریکوائرز اوپن اینڈ اوتھینٹک کمیونیکیشن. آپ کا وہی بات ہے کہ آپ نے اف یو آر مور سینسیبل, اف یو ہیو انڈرسٹوڈ دس, آپ نے اس بات کو سمجھ لیا اور آپ یہاں پہ اس کا سوال کریں, تو آئی ایم شیور یو آر مور میچور, اور آپ ریلیشن شپ کو سیو کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اب آپ جو assertive کمیونیکیشن ہے اس کو سیکھیں. کیونکہ پرابلم کیا ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ بلیم کرتا ہے تو دوسرا بندہ اس سے بھی زیادہ بلیم کرتا ہے. تو ہمارا جو ریئیکشن ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں نا ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. لیکن عام طور پر ریلیشن شپس میں جو ہمارے ریئیکشنز ہوتے ہیں دے آر آؤٹ آف پروپورشن, ان کا کوئی پروپورشن نہیں ہوتا. آپ اگر کسی کے ساتھ ایک ظلم کریں گے تو وہ اس سے بڑھ کے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا. تو دس از دا ڈیلیما دیٹ آر ریلیشن شپس آر فیسنگ رائٹ ناؤ, کہ ہمیں جو سکھا دی گئی ہیں نا چیزیں, ہم نے یہاں وہاں سے پک کر لی ہیں, ہم نے فلموں سے سیکھ لی ہے کس طرح سے ریلیشن شپ گزارنا ہے, ہم نے ڈراموں سے سیکھ لیا ہے کہ ریلیشن شپس کیسے ہونے چاہیے. تو دس تھنگ از ریئلی کمنگ ان بٹوین, کہ ہم اپنے دل کی آواز نہیں سن پاتے. کہ جب ہم کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں تو آف کورس لائلٹی, سنسیریٹی, کیئر فار دیٹ پرسن, دیز تھنگز آر پرائمری, اور باقی سب چیزیں سیکنڈری ہو جاتی ہیں. کہ اب آپ کی آگے کمیونیکیشن ہوگی, ہاں اس کو سیکھا بھی جا سکتا ہے, لیکن جو باقی آپ کے یہ جو ایموشنز ہیں نا, وہ ایک پرائمری اور فاؤنڈیشنل لیول پہ اویلیبل ہونے چاہیے ان اے ریلیشن شپ. اس کے بعد باقی چیزیں سیکھ کے بھی صحیح کی جا سکتی ہیں.